میں رکھی میز سے ٹکرا گیا اور رد عمل کے طور پر اس نے میز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ اس بچے کے نزدیک اس کو لگی چوٹ کی وجہ یہ میز ہے۔ وہ اپنی پریشانی کی وجہ بیرونی محرک میں تلاش کر رہا ہے۔ یہ خالصتاً ری ایکٹیو اپروچ کے حامل لوگوں کا رویہ ہے۔ آپ خود پر غور کیجئے کہ آپ کا تعلق کس گروہ سے ہے۔ وہ جو خود پر محنت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اپنے فیصلے خود اور مکمل ہوش مندی سے کرتے ہیں، یا وہ جو ہر بیرونی محرک پر چیختے چلاتے ہوئے دوسروں کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار گردانتے ہیں۔ دوسری عادت یا دوسری مہارت، حتمی مقصد ہمیشہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ کسی بھی فعل یا سرگرمی میں ہمیشہ آپ کا حتمی مقصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ہر فعل کو اس ترازو پر تولیے کہ کیا یہ کام آپ کے حتمی مقصد میں مددگار ثابت ہوگا یا الٹا آپ کو مقصد سے دور کر دے گا۔ حتمی مقصد کا تصور اس نظریے پر قائم ہے کہ ہر چیز کی تخلیق دو بار ہوتی ہے، پہلے تخیلاتی طور پر آپ کے دماغ میں اور پھر اس کی عملی شکل سامنے آتی ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ اپنا ایک گھر بنانا چاہتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی پہلی تخلیق آپ کے دماغ میں ہوگی۔ گھر کا ایک ایک نقشہ آپ اپنے تخیل میں بنائیں گے۔ اس کے بعد اس پروجیکٹ کی دوسری تخلیق یعنی عملی زمین پر پہلی اینٹ کے رکھنے سے شروع ہوگی۔ اسی طرح آپ کے تخیل میں ہر وقت اپنا حتمی مقصد سامنے رہنا چاہیے تاکہ اس مقصد سے باہر کسی بھی محرک کے لیے آپ کے ذہن میں جگہ بنا پانا ممکن نہ ہو۔ یہ محرک چاہے کسی کی تنقید ہو یا راہ میں حائل رکاوٹیں ہوں۔ نمبر 3، پہلے وہ کام کیجئے جو پہلے کرنے کے ہیں۔ یہ مہارت پہلی دو مہارتوں کا عملی نتیجہ ہے۔ پہلی مہارت یا عادت یہ تھی کہ آپ خود ہی اپنی قسمت کے معمار ہیں۔ دوسری مہارت پہلے ایک تخیلاتی تخلیق کی بات کرتی ہے۔ اس صورت میں یہ تیسری مہارت آپ کے تخیلاتی مقصد کے حقیقت میں بدلنے کا نام ہے۔ یہاں اہم ترین نقطہ اپنے وقت کو اچھے طریقے سے مینج کرنے کا ہے۔ سٹیون کووی کہتے ہیں کہ اگر اس تصور کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یوں ہوگا: تنظیم اور فعالیت کا ترجیحی بنیادوں پر فیصلہ کرنا۔ مصنف کے مطابق ہمارے معاملات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: فوری معاملات اور اہم معاملات۔ اور وقت کے استعمال میں یہ دو معاملات 4 زاویوں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، فوری اور اہم معاملات۔ نمبر 2، فوری مگر کم اہم معاملات۔ نمبر 3، اہم مگر غیر فوری معاملات۔ نمبر 4، کم اہم اور غیر فوری معاملات۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی مقصد میں کامیابی اور انسانی شخصیت کی دیر پا تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ اہم مگر غیر فوری معاملات کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے۔ لوگوں کی اکثریت اہم اور فوری معاملات کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ اہم اور فوری معاملات عموماً کریٹیکل نوعیت کے ہوتے ہیں۔ انسان ان کے حل کی کوشش میں اپنی تمام توانائیاں صرف کرتے ہوئے ایک بلیک ہول میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور پھر خود کو قدرے آرام دینے کے لیے بالآخر معاملات کی چوتھی نوعیت کم اہم اور غیر فوری معاملات کے جال میں جا پھنستا ہے، جو کہ مزید خرابی کا باعث ہے۔ چوتھی عادت، ہمیشہ ون ون سوچیے۔ یہ عادت یا مہارت قطعاً کوئی تکنیکی معاملہ نہیں، بلکہ انسانوں کے درمیان معاملات اور تعلقات کی بنیاد ہے۔ ون ون سے مراد ہے کہ کسی بھی نجی یا پیشہ ورانہ معاملے میں دونوں فریقین فیصلے سے راضی اور مطمئن ہوں، یعنی کہ تعاون اور شراکت، نہ کہ رقابت و مقابلہ۔ عمومی فرد کا تخیل ہمیشہ متضاد کیفیات کو ابھارتا ہے اور بقا کی جنگ میں انہی تضادات پہ یقین رکھتا ہے، جیسے کمزور طاقتور، آزاد غلام، جیت ہار وغیرہ۔
ایسا تخیل صرف بربادی کا موجب بنتا ہے، یہ موقع پرستی اور کینہ پروری کو جنم دیتا ہے، جبکہ ون ون سوچ ایک اصول پر قائم ہے کہ ٹرافی سب کے لیے کافی ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ایک شخص کی کامیابی دوسرے کی ناکامی پر ہی استوار ہو۔ یہاں ہم اپنی مثال دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو اچھا مواد دیکھنے اور سیکھنے کو ملے گا، آپ اپنے وقت کو بہترین طریقے سے صرف ہوتا پائیں گے، اور جواب میں ہمارا چینل پلے بڑھے گا، جس سے ہماری محنت کا پھل ہمیں ملے گا، ہم اور آپ دونوں ون ون پوزیشن میں رہیں گے۔ ون ون کنڈیشن کے لیے جہاں آپ کو اپنے مقصد کی تکمیل میں ہمت اور جواں مردی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، وہیں دوسروں کے مقاصد کے لیے حساس ہونا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ 5ویں عادت، پہلے دوسروں کو سمجھیے تب دوسرے آپ کو سمجھیں گے۔ فرض کیجئے کہ آپ کی نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آپ ایک آئی اسپیشلسٹ کو اپنی نظر چیک کروانے جاتے ہیں۔ آپ کی شکایت سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب اپنی اینک اتار کر آپ کو دیتے ہیں کہ اس اینک کو پہنیے، میں 10 سال سے یہ اینک استعمال کر رہا ہوں اور اس کی مدد سے بہت اچھا دیکھتا ہوں۔ آپ اینک چڑھاتے ہیں مگر آنکھوں کے آگے دھند مزید بڑھ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو اب بالکل بھی نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پھر سے کوشش کیجئے، اینک کو ٹھیک سے چڑھائیے۔ آپ پھر کوشش کرتے ہیں مگر نتیجہ وہی کہ آپ کی نظر پہلے سے بھی کم دیکھ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اینک بہت اچھی ہے، میں ذاتی طور پر استعمال کر چکا ہوں۔ آپ عجیب آدمی ہیں کہ آپ اس اینک کی مدد سے نہیں دیکھ پا رہے۔ آپ قسم اٹھانے پر اتر آتے ہیں کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تقریباً چلاتے ہوئے کہتے ہیں تو گویا میں بکواس کر رہا ہوں۔ ایک تو آپ کو اپنی اینک دی اور آپ ایسے ناشکر انسان ہیں کہ الٹا مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، مجھ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ایسے ڈاکٹر کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہوگی؟ اسی طرح عام زندگی میں ہم دوسروں کے مسائل کی تشخیص کیے بغیر اپنی رائے بطور علاج مسلط کرنے سے نہیں کتراتے۔ ہمیشہ پہلے دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان کے خول میں پہلے خود کو محسوس کیجیے تاکہ آپ ان کی مدد کر سکیں، اور صرف اسی طریقے پر عمل کرتے رہنے سے ہی دوسرے افراد آپ کو بھی سمجھ پائیں گے، اور یہ کلیہ ہے انسانوں کے مابین بہتر اور مؤثر تعلقات کا، اور یہی وہ کنجی ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ایک پروفیشنل انسان کو دوسروں سے جدا کرتی ہے۔ پہلے دوسروں کو سمجھیے، جواب میں دوسرے آپ کو سمجھ پائیں گے۔ بالخصوص سیلز کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل لوگ پہلے کلائنٹ کو سمجھتے ہیں اور وہ انہیں اپنی پروڈکٹ نہیں بلکہ ان کے مسائل کا حل بیچتے ہیں۔ یہی معاملہ والدین اور بچوں، استاد اور شاگرد، میاں اور بیوی کے درمیان ہے۔ جب تک آپ دوسرے فریق کے درخت کاٹ رہا ہوں اور 5 گھنٹے میں ایک بھی درخت مکمل نہیں کاٹ پایا، اس کے اوزار کی دھار دیکھتے ہوئے آپ مسکراتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ پہلے اپنے درخت کاٹنے والے آرے کی دھار تیز کر لیجئے تاکہ جلد اور بہتر طریقے سے کام نمٹایا جا سکے۔ وہ اکھڑتی سانس کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں، مجھے زیادہ سے زیادہ درخت کاٹنے ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ 7ویں عادت یہی ہے کہ آپ کو ہر حال میں زندگی کے لیے ضروری اپنے ٹولز، اپنے اوزاروں کی دھار کو تیز کرنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ ان اوزاروں کی تعداد 4 ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہیں: جسمانی، روحانی، عقلی اور جذباتی۔ یہی وہ 4 اوزار ہیں جو انسانی زندگی کی بقا اور اس کے معیار کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ ان 4 جہتوں میں خود کو مضبوط بنائے، خود پہ محنت کرے
تاکہ بہتر سے بہترین زندگی گزارنے والوں کی صف میں شامل ہو سکے۔